الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، حضرت نے بڑا خوبصورت مصرع لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف زبان ہی نہ پڑھے، آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور کوشش کیا کریں حضرت کہ یہ رنگ آپ میں پیدا ہو، کیونکہ جب دل اور زبان ایک ہو کے پڑھتے ہیں نا پھر درود ہی کچھ فقرہ درود ہوتا ہے، وہ درود کچھ فقرہ درود ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے یہی کہ ہم صرف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی اوپر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ کے پڑھتا ہے۔ میں تو اکثر اب آپ کو کہتا ہوں یار آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھا بھی ان کی طرف کریں ہیں، آپ جن کو سلام پیش کر رہے ہیں پھر توجہ بھی تو ان کی جانب رکھیں نا۔ تو آپ فرمائیں گے مصباحی مولوی جی کی گلاں کردے ہو، اسی کیویں ویکھی اگے ساڈے اگے تے تسی ہو تے تہاڈے پیچھے تمبو ہے۔ تو میں کہوں گا چلو یار تہاڈے اگے تے میں ہوں لیکن انہاں دے اگے میں نہیں، انہاں دے اگے تسی ہو۔ یہ ہمارے حضور نبی علیہ السلام کے لیے تمبو شمبو نہیں ہے کوئی۔ اللہ نے نگاہ مصطفیٰ کو بڑی وسعتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہوں کو بڑی وسعتیں دی ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھیں صرف درود نہ پڑھیں بلکہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریں۔ اور آپ کو پتہ پڑھنے اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھ بندہ ایویں بھی لیتا ہے لیکن یاد کرنے کے لیے تھوڑا فوکس چاہیے، توجہ چاہیے اس کے لیے۔ کوشش کیا کریں کہ پڑھا کریں، صرف پڑھا نہ کریں بلکہ ساتھ یاد بھی کیا کریں۔ اب ہم میں نا حضرت نہ ہم ایک میں نہ ہم 11 میں۔ لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد تھے، اب ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے پڑھنا نہیں کہا، چلو ذرا آپ کو یاد کرتے تھے وہ نبی، ان کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہوتا تھا، وہ یاد کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام کو۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی ساڑھے سارے دا کروڑ باری پڑھے ایک بار تو کتب صاحب دا ایک باری پڑھے ایک طرف، کیونکہ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے حضرت جی، اس کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو پھر جو یاد کرنے والا درود ہے، پھر میں نے تو پہلے کہا اس کا کہنا کیا حضرت جی، وہ لکھا ہے کہ کتب صاحب نے نکاح فرمایا، وہ 3 راتیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد نہیں کر سکے۔ جب تیسری رات بھی اپنی اختتام کی طرف رواں دواں تھی نا تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئی تو ہمیں یاد ہی نہیں کر رہا ہے۔
حضرت ہاں یاد کیا کرو، جب آپ یاد کریں گے نا تو پھر ادھر سے بھی کرم ہوگا. اور میرے بزرگ یہاں بڑا پیارا فکرہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. یہ کیڑا ہے بھائی جڑا روز ہی سانو پتو کی یاد کرتا ہے. کبھی تو پوچھیں گے نا یہ کون ہے جڑا روز سانو پتو کی یاد کرتا ہے. ہم یاد کرتے کوئی نہیں ہے. کوئی تمبو ویک کے پڑھن دے ہے، کوئی خرک کے پڑھن دے ہے، کوئی سجے ویک کے پڑھن دے ہے. نہ پتر یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. اور پڑھنے میں بھی بڑے کمال ہیں. پڑھنے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہی مبارک ہے، ایسا پڑھو گے پھر بھی بڑی بگڑی بن جائے گی، لیکن جب یاد کرو گے پھر تو کمال ہی ہے نا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یاد کیا کریں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم یاد نہیں کرتے اس لیے کوشش. اور میں چلو آپ کو کچھ زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں بس یہ کہہ کہ میں تھوڑا آگے چلا جاؤں گا. بس میں آپ سے ایک ہی، زیادہ نہیں ہے، روز ایک باری نبی علیہ السلام نے یاد کریا کرو. اب میں کو زیادہ نہیں کہنے لگا کہ آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہم سے. میں صرف اتنا کہوں گا، صرف ایک پڑھو آپ جتنی بار مرضی، جو آپ کے معاملات آپ کرو ان کو، لیکن میں کہوں گا صرف ایک بار حضور نبی علیہ السلام کو نا یاد بھی کیا کرو. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ ایک بار کریں تو اگلے دن آپ کا 2 بار کرنے کو دل نہ کرے. ان کا تو نام ہی ایسا ہے حضرت، ان کا تو نام اتنا سونا، جب لیتے ہیں تو لب ہونٹ بھی ہونٹ کو چوم لیتا ہے حضرت. ان کا تو نام اتنا سونا ہے حضرت. اس لیے میں سب کو کہوں گا حضرت جی حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا کرو. اور میں اسپیشلی حضرت جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری یوتھ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے. ہماری جو اسپیشلی یوتھ ہے نا ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. زنا کے گٹر میں گرتی جا رہی ہے ہماری یوتھ ہمارے سامنے حضرت. اور افتخار صاحب دیکھتے کہ دل کٹتا ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت. ہمارے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں حضرت، ہمارے سامنے ہماری بچیاں تباہ ہو رہی ہیں حضرت. لیکن دکھ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت. دعا ہے وہ میں بڑی کرتا ہوں، جب بھی کسی بچے یا بچی کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میں دعا ضرور کرتا ہوں حضرت. وہاں بھی جتنے آپ لڑکے کھڑے ہو حضرت جی میں سب کو یہی کہوں گا حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. کو خود نہ بچنا چاہے تو علیحدہ بات ہے، اگر کسی کا پروگرام ہے نا بچنے کا تو صرف حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے نا روز ایک عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو، محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو. پھر دیکھو حضرت جی بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں کوئی. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ ہم سے تو تھوڑا دور بنتا ہے، آپ کے ذرا تھوڑا قریب ہی ہے. شرک پور شریف حضرت ہے، حضرت بابا جی شیر محمد ہیں، بابا جی شیر محمد ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے شیر ہیں. وہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو وہ کسی جو ہے نا وہ سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن بس نگاہ شیخ تھی کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، موقع ہی نہیں ملا کبھی. سلسلے چلتے رہے چلتے رہے. وہ لکھا ہے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ ایک دن کھڑا تھا باہر، تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خاوند سر پہ گٹھڑی اٹھائے جا رہا تھا. تو اس کو آگے ہو کے پوچھتا ہے سردار جی کتھے؟ تو کہنے لگا بھائی وہ انڈیا جانا پہ گیا ہے تے پچھے ریاست نا تے جمعے نو واپسی ہوئے گی. وہ تھا بدھ کا دن، ٹھیک ہے جی، منگل کا دن، ٹھیک ہے جی. منگل کی بھی رات، بدھ کی بھی رات، جمعرات کی بھی رات. بڑا خوش ہوا، لے بھائی چنگا موقع ملے ہے، ایک بھی نہیں 3 راتاں ملی ہیں. ادھر سے بھی پیغام آیا. جب سارا گاؤں سو گیا نا، جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ اس سے پہلے دروازہ کھول کے نا اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گئے. اس نے کہا وہ تو واپس آ گئے. اگلے دن ادھر سے پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گئے. اس نے کہا چلیا وہ میں نہیں، وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے آ گئے. اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا، آج تو ضرور آنا. اور جب رات پڑی تو وہ پھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہے. انہیں کہا لے بھی آج تینوں پتہ بھی لگ گیا تے ڈیک دا بھی میں نہیں پیا ہے تے جان بچاؤ تے نس جاؤ. وہ بھاگ گئے حضرت. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا، وہ کئی سالوں کا انتظار تو آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں آیا ہوں تو ننگی تلوار لے کے چھت پہرا دین دے آئی میری تون لان دی. انہوں نے کہا نہیں وہ تیرے اندر ڈر ہے. وہ جمعے سے پہلے نہیں آنے لگا. بہرحال وہ
آج آخری رات ہے، آج کا موقع ضائع کرنا. وہ جمعرات تھی، پیران دے اتنے محفل ہوندی سی. انہیں کہا چلو محفل سناں گے، لنگر کھاواں گے، تھوڑا جہا ادھر ادھر پھر کے جو پنڈ سو جائے گا تو ٹر جائیں گے. اتنے وہ محفل پہ چلا گیا، محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا تو آ کے نا لائن میں لگ گئے حضرت کی دست بوسی کے لیے. حضرت بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تعالی، جو اس نے ہاتھ چوما نا شیخ کا، تو ہاتھ چوم کے جب وہ چھوڑانے لگا تو حضرت نے بھی ہاتھ پکڑ دیا. راگو اس کو فرمانے لگے، وہ سنگیا وہ باز آ جا، سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. فرمایا باز سکھ بنانا ہے. وہ 2 راتاں ہو گئی نہیں یار، سکھ بن کے پہرا دین دے، تو ہی باز آ جا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو حضور کے شیروں کا حال ہے، پھر حضور کی کرم نوازیوں کا کیا کہنا ہے. لیکن حضرت اگر کوئی خود ہی نہ بچنا چاہے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں اس کا. اس لیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا عرضی پیش کیا کرو، محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو. پھر دیکھو حضرت وہ کس طرح کرم فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میرے جو دادا شیخ تھے نا حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو حضرت کا دور تھا وہ ٹیلی فون کا دور نہیں آ چکا تھا، لیکن اتنا عام نہیں تھا جتنا اب ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. وہ تب زیادہ خط ہوتے تھے، تو اب اس حوالے سے نا کوشش کر فرماتے تھے کہ چلو یدی لو لگ جائے حضور نبی علیہ السلام دے دربار پاک. تو آپ کیا فرمایا کرتے؟ آپ فرمایا کرتے تو سنگیا تو روز ایک چٹھی مدینے پاک بھیجیا کر، کسی دا تو جواب آئے گئی نا. لیکن کیا ہے حضرت، میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نعرے ہیں، لیکن آج ہم روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور ہو گئے ہیں. نہیں، ان دوریوں کو ختم کرو اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. میں نے زیادہ تو کہا ہی نہیں ہے حضرت. علامہ اگر آپ کو بزرگوں کی باتیں سنو تو آپ تو دنگ رہ جائیں، وہ کس طرح یاد کرتے تھے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بابا جی رہتے ہیں، کہتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور میں افتخار صاحب اکثر وہ پیشتر سوچتا ہوں کہ کتنا سونا دور تھا جب بابے بھی بابوں کو دیکھنے جایا کرتے تھے. اب تو جس سے پوچھو کہتا ہے میں ہی بابا ہوں، میں نے دیکھ لوں، مجھ سے بڑا بابا ہے ہی کوئی نہیں. وہ بھی بڑا سونا دور تھا جب بابے بھی یہ کہا کرتے تھے کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. وہ بھی کتنا سونا دور تھا جب بابے بھی حضرت جی اتنے سونے جملے لکھا کرتے. اب تو جس کے ساتھ فلیکس پہ پڑھو غوث سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جس بندے کو دیکھو وہی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہوا پھرتا ہے. جو تھے وہ مانتے ہی کچھ نہیں تھے. حضرت بیدم وارسی حضرت جی آپ فرماتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. یاد رکھو حضرت جی یہ میں سے پتر بڑا ہی بچو، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی. صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت جی، اور میں آپ کو تو چھوڑو میں خود شیشے کے دھوکے میں آ چکا ہوں حضرت جی. کبھی اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے حضرت. یہ تو اللہ کا کرم ہے حضرت جی. میں اکثر وہ پیشتے سوچتا ہوں مالکا ایتھے کی لا چھڑیا دے، ایتھے کی لا چھڑیا دے. باقی حضرت جی ہمارا پیٹ کسی گٹر سے کام نہیں ہے. ہاں جی یہاں بیٹھا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی آنتوں میں پخانہ نہ ہو حضرت، یا کوئی ایسا بیٹھا بندہ نہیں جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو حضرت، یا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو حضرت، یا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کے پتے میں سفرا نہ ہو، جس کی تلی میں صدا نہ ہو، جس کی رگوں میں خون نہ گردش کر رہا. ہم سے بھی زیادہ کوئی گندہ ہے، لیکن پتہ نہیں مالک نے اندر لا کی چھڑے اندر دی بو باہر آندی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں مالک نے کی لا چھڑے. اگر اندر دی بو باہر آئے حضرت جی اسی اپنی بو نہ آپ ہی مر جائیے. یہ تو مالک کے رنگ ہیں حضرت جی. اس لیے حضرت جی کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے. اور حضرت جی ہم تو ہیں بھی کچھ نہیں نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایسے مائیں روز پیدا کرتی ہیں حضرت جی. ہیں کیا غوث اعظم روز آتی ہیں؟ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان،
اور کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا حضرت جی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مادرزاد ولی تھے حضرت جی. آپ کے دودھ پینے اور نہ پینے سے تو بغداد والے اس بات کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا حضرت جی. آپ تو ایسے اللہ کے ولی تھے حضرت. آپ کے لیے بھی لکھا کتنا تقویٰ تھا حضرت ان لوگوں کا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا بھی ایک شیشہ تھا حضرت جی, آئینہ. کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت, لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت. بس دیکھو جو محبوب نے دعا عطا فرمائی ہے, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, بس گل ختم ہو گئی ہے. لیکن کیا ہے ہوں تو ساڑھے منڈیاں دا حال ہے نہ بیبیاں شیشہ نہیں ویکھ دیاں جنہ ساڑھا منڈے ویکھ دینے. گولی مارو یار اس کو. یہ ہے کہ اللہ سے وہ شیشہ مانگو جو مجھے میرا اندر دکھائے حضرت. یہ باہر والا شیشہ جھوٹا ہے حضرت. یہ آپ کو آپ کا کوٹ دکھا رہا ہے, یا آپ کو آپ کا مفرل دکھا رہا ہے. اسے باب کلوہ والا شیشہ مانگ جڑا تینوں تیرے اندر دا گند وکھائے میاں. کیونکہ بات کوٹ پہ ختم نہیں ہونی, بات اندر پہ ختم ہونی ہے. بات کوٹ پہ تو نہیں ختم ہوگی, بات اندر پہ ختم ہوگی. وہ بہت پاک لوگ تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ وہ خادم نا صفائی فرما رہے تھے حضرت. حضور غوث پاک کے خادم صفائی کر رہے تھے تو کیا ہوا, شیشہ ٹوٹ گیا حضرت. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ مانگیں گے تو کیا جواب دوں گا. کیونکہ وہ دور یہ والا تو نہیں تھا نا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے نیا شیشہ لے آئے. نہ موٹر سائیکل تھی, نہ بازار تھی, اور نہ شیشے اس طرح ہوا کرتے تھے. چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی, چیزیں تھیں ضرور لیکن تھیں کامیاب حضرت جی. لیکن حضرت جی خادم بھی تو کن کا تھا نا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے حضرت. وہ تو تھا ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم, جس کو دن میں کئی بار حضور غوث پاک نام لے کے پکارا کرتے تھے, جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی زیارت کیا کرتا تھا. اس میں کتنے کمالات آ گئے مجھے. وہ لکھا ہے کہ جب وضو حضور غوث پاک ٹائم آیا نا, حضور غوث پاک نے وضو فرما کے اس سے کہا بھائی آئینہ لاؤ. تو آگے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے ہاں تے ٹوٹ گیا. وہ آگے سرز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی تے ٹوٹ گیا. خود کو نکال ہی دیا اس نے بیچ میں سے, ذات کو لے آیا, اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے کہ میں توڑیا. کہنا نا از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نے نہیں توڑا, قضا یہ چیز ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور ساتھ مصرع ملایا. وہ کیا عرض کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست, آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست, چنگا ہویا ٹوٹ گیا ہے, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی میں آپ سے کہوں گا کہ ہم پھنس گئے ہیں حضرت. اب یہ بچے تصویریں کھینچتے ہیں نا, مجھے تصویر کھنچوانے میں کوئی ایشو نہیں ہے, میرا کیڑا کوئی شیخ کھرجنی ہے حضرت. میں تو اپنے اللہ کا جتنا شکریہ ادا کروں میں کر نہیں سکتا. مجھے کون سی کو وکری چاہ لگی, جو کتابیں درس نظامی کی سب نے پڑھی ہیں, ہم نے بھی پڑھی ہیں, بس ہے کہ ساڑھا سودا وکن لگ پھر. بات کوئی بھی نہیں ہے, بس اتنا ہی ہے کہ انہیں لوگوں نے دلوں سے پیار پا چھڑے. باقی میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سنا رہا. یہ وہ باتیں ہیں جو کئی بار ہو چکی ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کئی بار سن چکے ہیں. بس کی حضرت ہے نا بچیاں دے دلوں چ پیار پا چھڑے. میں تو شکریہ لے نہیں بولتا حضرت. بچے تکے دندے نے, کھچدے نے, کڑیاں توڑ چھڑدے نے, انگلاں چھیل چھڑدے نے, کھچو تروئی چ. کدی نہیں بولے حضرت, میں تو دا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتا. ہاں جی میاں کتے ڈڈو بنا کے کسی چھپڑے واڑ چھڑدا, میں دا کی بگاڑ لینا. ہاں حضرت کی بگاڑ لینا بھائی, کو زور ہی ہوتے ہیں جی, کو زور تو نہیں ہے نا اس پہ میاں. اب جو گدھا ہے وہ کیا کر سکتا ہے, بس بنانے والے نے گدھا بنا دیا, اس کو کیا ہے. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے شکر کر میاں, کتے گنڈویا بنا کے کسی گٹرے نہیں سنواڑیا تھا, بندہ بنایا ہے تین میاں. باقی تو کوئی زور نہیں ہے. وارث شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں جاندی ڈاڈیں آگے نہیں پیش اڑیا, چٹ لف کے ٹائم لنگا لئی ہے. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. ایتھے کنے کنے گئے حضرت جی, نام و نشان بھی نہیں. ویکھو بابا خادم حسین کیویں گیا بھائی, مالک کے رنگ ہے نا حضرت. اللہ نے مخلوق کے دل میں ڈال دیا. بھائی اس بابے نے جب بھی بات کی میرے محبوب کی عزت کی, اس نے میرے محبوب کی عزت کی, اب بات اس کی عزت کی ہے. میں دکھاؤں گا جو میرے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ان کو کتنی عزتیں دیتے ہیں حضرت. ہاں یہ پاکستانی تاریخ کا جنازہ ہے حضرت, دکھانے والے نے دکھایا ہے حضرت جی. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کا جنازہ ہوا تو 6 لاکھ لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا. اس دور میں جب سپیکر نہیں تھا, جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, جب اخبار نہیں نکلا کرتے تھے,
آپ فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا, ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھا, میں نے کہا تو جنازہ پڑھنے کدھر سے آیا؟ اس نے کہا جی میں وہاں سے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تجھے پتہ کس طرح لگا کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گئے؟ وہ کہتا ہے میں سویا تھا تو خواب میں کسی کو یہ کہتے ہو سنا اللہ کے دوست کا انتقال ہو گیا, چل اس کا جنازہ پڑھ جا کے. یہ رنگ ہے اللہ کے, یہ اللہ کے رنگ ہے, جس کو جو چاہے سو عطا کرے. جے چاہیں تے راہ جان دے تخت عطا فرمائے. یہ ہمیں کیا لگ گیا حضرت جی, ہم نے کون سی آپ کو وکری بات سنانی, بس ہے نا حضرت جی مہربانیاں کر چھڑیاں. اور حضرت بابا فرید نے بڑا کمال لکھا حضرت, اور مجھے کبھی کبھی نہیں مجھے لگتا ہے یہ فکرہ بابا صاحب نے کا ہی میرے لیے شاید. آپ کیا فرماتے ہیں, جے یار فرید چاہ کرم کرے, جے یار فرید چاہ کرم کرے, اے باوانے آندے متھے لالڑیاں. ہاں جنہوں پیا سواگن کرے حضرت, باقی دوسری کوئی بات نہیں حضرت جی. اسی کو دنیا تے وکھرے طریقے نہ نہیں آئے, اونجی آئے جی میں تسی آئے ہو. بس ہے وے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اس کا فضل ہے حضرت جی. میں اس لیے نہیں بولتا چاہیے جی میں جو کرنا جو کر لو, لیکن میں آپ کو سچ کہوں گا پتر, اس تصویر ازم سے باہر نکلو, یہ کچھ بھی نہیں ہونا پتر اس سے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری یوتھ دن با دن اس گٹر میں گرتی جا رہی ہے. میں آج آپ کو ایک سوال کرنے لگا ہوں, یہ جن بچوں نے تصویر کھینچی ہے میرے ساتھ, ہونا یہی ہے مجھے پتہ ہے حضرت جی, آپ نے اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر کی ہونا ہے, پھر ایک نواں وقتہ پہ جانا ہے, ایک بت تسی بنا کے نا پھر دی پوجا شروع کرنی. کس طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد تسی ویکھنا کڑ کے پلا کنے لائے کوئی نہیں. اگر میں بات غلط کروں آپ مجھے روک سکتے ہیں حضرت جی. پھر تھوڑی دیر کھول کے ویکھنا پلا کنے لائے کوئی نہیں. یار پتہ نہیں کسی 100 مر گیا انہیں تک تصویر ہی نہیں ویکھی ہے. یہ ہونا کہ نہیں ہونا حضرت. اور پھر سب سے بڑی خرابی یہ ہونی, صبح اٹھ کے آپ نے منہ بھی نہیں دھونا, کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے سب سے پہلے موبائل ویکھنا پلا رات کنے لائے کوئی نہیں. کیا کر رہے ہو یہ کیڑے پاسے پہ گئے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سیٹ کر لیں جہاں آپ نے کرنا ہے. آپ کو سارا پتوں کی بھی لائق دے دے. کتنی جی اندازاً پتوں کی آبادی ہوگی جی, کو اندازہ چھوٹا 10 لاکھ لگا لی. میں کہتا ہوں جی آپ کو چلو 24-25 لاکھ لا چھڑی جی, آپ کو 24-25 لاکھ لائق مل جائے تو کیا ہوگا پھر؟ کچھ بھی نہیں ہونا. جواب ہو آپ نے وہی رہنے. ہاں یار ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں, وہ چلے ہو کو کام آؤ کریے کہ کو ادھا لائے کی مدینے چلا بجے, کو ادھا لائے کی حضور دے چھڑا نہیں آدھے. ویکھ لو خادم حسین صاحب نے ملے اج لائق, خادم حسین صاحب نے ملے اج لائق کر. ہاں یار چھڈو نہ کمان پتر, نکلو اس کام چو ککھ بھی بالکل ہو حضرت جی. تو مینوں صحیح آکھ میں تینوں صحیح آکھاں, تیرے میرے آکھیں ککھ بھی نہیں ہونا, کام ہوندہ ہی بننا ہے جنہوں حضور نے صحیح آکھنا ہے. ہاں یار, اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا, اس ٹاپک کو نا باقاعدہ حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے ہیں کہ دلہن نا بڑی سجی سوری بیٹھی تھی. آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں, تو ذرا ساج سور جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں. تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی, جو آئے نا آ کے بلائیں لے. آج تے بڑا روپ چڑھے جی میں ہی فیس بک تے کھیڈن دے دیں تو میں نوں لائک دے میں تینوں لائک دینا ہے. میں نے دیکھا فیس بک پہ نا, اب تو خیر موقع نہیں ملتا. ایک بندہ حضرت جی کھوتا نو آنڈیا تصویر چڑھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نیچے بندے نے ماشاءاللہ لکھ دیا ہو. یار کو کرنے والے کام کرو یار. ایک بندہ نکر پا کے نہر دے پول تو چھال مارن ڈیا تھلے, ماشاءاللہ جی. وہ پاگل ہیں ہم یار, کو عقل کو ہاتھ ڈالو تھوڑا سا, ویلی قوم ساری ہے. نہ کرو یار اس طرح, نہ اپنا وقت ضائع کرو پتر. وقت بڑا قیمتی ہے, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وقت بہت قیمتی چیز ہے. کیونکہ کل بروز قیامت حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی جگہ سے اتنی دیر تک حرکت نہیں کر سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کیسے گزاری ہے. اس لیے نکلو اس فیس بک سے. ہاں میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی کوئی آئندہ کام کرو. میں حضور دی محفل چ بیٹھا ہوں کہ میں بھی سیالکوٹ ہوں تاڑے نہ تصویر کھچانا, اور میرا اللہ جانتا ہے میرے نبی علیہ السلام میری قلبی کیفیات سے آگاہ ہیں. میں پتوں کی یہی نیت لے کے ہوں کہ ان بچوں میں یہ آگ پیدا کر کے جانی ہے حضرت, کہ آپ کو ایسا کمال پیدا کریں. میں آپ سے تصویر کھچوانے آؤں اور آگے پوچھا ہوں کاکا کتھے میری وہ تصویر کھچا دے. ہاں یار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ تھوڑی سی مت کرو یار، تمہیں پتا کیا تم کیا چیز ہو رہے۔ اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ واڑ اپنے اندر ویکھتے صحیح، نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن میاں ہے۔ پڑھو تو صحیح یار، دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہیں کیا کیا عطا کر رکھا ہے۔ وہ دلہن ہر کوئی آئے تو آ کے بلائیں لے، آئی تے بڑی سونی لکن رہی، لیکن حضرت تو میرے ہار دی نہیں سی، وہ شیشے دے پلے کھچنی سی آئی دی ہے، وہ اگو رون لگ پئی۔ وہ سب نے کہا بھئی ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے تے رون کانوں ڈئی ہیں؟ انہوں نے کہا تانوں تے لگن ڈئی ہیں، لیکن آج تانوں لگن نہ گل نہیں بننی، دعا کرو جدے کل چلنی ہے انہوں بھی سونی لگ جائے۔ یہ حضرت آپ مجھے جتنے مرضی لائق دیں، میں آپ کو جتنے مرضی لائق دوں، بات تو نہیں نہ بننی ہے، بات تو تب بننی ہے جو لائق مدینہ پاک سے بھی ملے۔ لائق تو پھر ہے، یہ تو ہم کھیل رہے ہیں حضرت، تو میں نو چنگا آخ میں تینو چنگا آخ، یہ تو ہم کھیل رہے ہیں، لیکن حضرت جی بات تب بھی بننی ہے جب بات وہاں سے بننی ہے، اور جن کی باتیں وہاں سے بنتی ہیں ان کے پھر رنگ وکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے مجھے پتہ چلا فلاں جگہ بابا جی رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور حضرت جی اب خیر اب وہ بابے بھی کہیں نظر آتے ہیں جا کے، ان بابوں کو بھی پتہ ہوتا تھا جو آنے والا ہے وہ کیا لینے آ رہا ہے حضرت جی، اور میں نے اس کو کیا دے کے بھیجنا ہے حضرت جی۔ اور میں پتوں کی والو یا آپ کو بالکل جنون بات بابوں کی بتا رہا ہوں، بابے انہوں بڑا گلہ جے ساڑھے تاڑے کو، ہاں جی جڑے صحیح بابے نے نا انہوں نے بڑا گلہ جے تاڑے ساڑھے کو، کہا گلہ ہے کہنے نے یار اسی دکان کسی اور شہدی سے جا کے بیٹھے ہیں ساڑھے کو اور شہد منگ دینے آگے۔ ہاں وہ سوز کی، وہ شوق کی، وہ عشق کی دکان سجائے بیٹھے ہیں حضرت جی، اسی جا کے پھر انہوں نے دنیا داری چپانے ہیں۔ میں نے اپنے دادا پیرو مرشد کو دیکھا، افتخار صاحب میرے ہار دے دنیا دار آنے نا حضرت نو چڑھ جانے کہ بندہ بس اٹھ کے جائے ہونا، تو جدو آنے نا مولوی لوگ افتخار پائی اور آر دے بزرگاں آر دے علامہ صاحب آر دے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں نوٹ کرتا تھا، میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور یہ میرے ہار دے آندے نے تو غصہ کر دے ہو، مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوں دے، یہ کی گل ہوئی؟ مولویاں دے آندے اڈے خوش کیوں ہوں دے تے انہاں دے آندے اڈا کیوں غصہ کر دے؟ آپ فرما لگے یار مولویاں دے آندے تاں اڈا خوش ہونا وا، مولوی آن گے تے یار دی گل ہوئی، مولوی آن گے تے یار دی گل ہوئی، انہاں دے آیا تاں چڑھنا وا کہ انہاں نے پھر منو اس پاسے ترونا ہے، انہاں نے پھر منو دنیا داری ال کھچنا ہے، نہ حضرت جی انہاں دے کول جدو جاؤ اللہ تے اللہ دے رسول دی طلب لے کے جاؤ، ویکھو تڑیاں چولیاں پر کے بھیج دینے کی نہیں بھیج دے۔ آپ فرماتے حضرت میری طلب سے آگاہ تھے، آپ نے میری تربیت فرمانے کے لیے کی۔ آپ فرماتے جب میں پہنچا نا تو کیا دیکھا کہ حضرت ایک برتن میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں۔ یہ سننا اور سنانا بڑا سوکھا کام ہے حضرت، کرنا پڑے تو بڑا اوکھا کام ہے، آٹا کھانا کو سوکھا کام ہے حضرت۔ ایک دن میں نے کہا یار اتنی بار بات سنائی ہے داد لی ہے، چل ٹرائی تے ماری ہے کدی، وہ میں حضرت جی پیالی چ نا کولی چ تھوڑا جہا میں کول ہی بیٹھا حضرت جی، بس جڑا تھوڑا جہا منہ چ رکھیا ہوں نا بندہ زبردستی لنگائے نہ جائے حضرت۔ میری اکھر پانی آ گیا حضرت، میں کوشش کیتی لے جاواں اندر، لیکن الٹی دی کیفیت ہو گئی، لیکن اس آٹے دا ذائقہ اینا عجیب و غریب سی میرے کو سکا آٹا نہیں کھاتا گیا حضرت۔ وہ بھائی ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لی ہیں، ہمیں تو صرف خالی روٹی کھانی پڑ جائے نا، ہم سے تو وہ بھی نہیں کھائی جاتی۔ اللہ پانی سے روٹی کھانا حضرت مولا علی مشکل کشا کی سنت ہے حضرت، ہاں جی آپ کی سنت ہے پانی سے روٹی کھانا حضرت، ہم سے تو وہ نہیں کھائی جاتی۔ وہاں بھی ہم اپنی بی بی کو کہتے ہیں چل پھر انج کر نال چار ہی دے دے، چل پھر نال ایک چائے بنا دے۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لی ہیں حضرت، انہوں نے اپنے نفسوں کی گردنیں دبا رکھی تھی حضرت، انہوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال رکھی تھی حضرت۔ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ان کا نفس ان کا غلام تھا حضرت۔ وہ حضرت حارث کتھوں لے آئی ہیں لوگ، حضرت سری سختی جو کہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہے، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا دل اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھانے کو کر رہا ہے، میں نے اپنے دل کی نہیں مانی کوئی، 40 سال ہو گئے اپنے دل سے لڑ رہا ہوں حضرت۔ ہاں جی حضرت، اور ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں حضرت، ہم اپنے نفس کے غلام لوگ ہیں حضرت، وہ اپنے، اور حضرت جی بات بھی تب ہی بنتی ہے
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اب میرا حالات ڈر بڑا لگتا ہے، پھر میں یہ لوگ کہنے گے مصباحی نخرے پیا کرتا ہے حضرت، تو باقی میں بڑا ڈر لگتا ہے نا کرو حضرت جی، اپنے جملوں کی بڑی اصلاح کیا کرو، میں بہت حضرت جی ڈرا کرو، بس دعا کرو ہمیں معافی مل جائے۔ ہاں جی، میں اس دن وہ ایک محفل پہ چلا گیا، وہ میرا بچہ دوست تھا، تو وہ پڑھ رہا تھا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میں بڑا جی روٹی کھان بیٹھے، میں یار میں تینوں صلاح ہی دے سکنا ہوں، اگوں تیری مرضی، اے کلام اگوں نہ پڑھی ہے۔ منوں کہندا جی کیوں؟ میں تو ویکھ تو کی کہن ڈیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا تے 40,000 تو پہلے منگا لیا، اگوں نہ کہیں ہے، معافی منگیا کر اپنے مالک کو۔ ہاں حضرت جی، جملے ہم بہت بہت بڑے بولتے ہیں حضرت جی، بڑا اوکھا کام ہے۔ پھر جی تو انہاں دا منگتا ہے، پھر تو انہاں دا منگتا کیوں؟ دعا کرو سانو معافی مل جائے، اتنے بڑے، میں صرف حضور کی تعریف کرو۔ اس کو بات کو میری تھوڑی سی سمجھ بھی آئی ہے، میں نے کہا تو لیکن حضور کی دعوے نہ کرو حضرت جی، پھنس جاؤ گے دعوے کر کے۔ دعویٰ کرنا بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی، معافی مل جائے بڑی بات ہے حضرت جی۔ ہاں حضرت جی، افتخار بھائی جی بڑا اوکھا کام ہے، حقیقت ہے پتر بڑا اوکھا کام، اسی دعوے نہیں کر سکتے کوئی۔ ہاں جی، جڑے انہوں نے منگتے نے انہوں نے تشانہ ہی وکھریاں نے، ان کے منگتے ہیں ان کی تشانہ ہی وکھریاں، ان کو کیا لگے آپ سے، ان کو کیا لگے آپ سے؟ یہ مجھے بزرگوں کا نام اس طرح بھول گیا، حضرت اللہ کرے ذہن میں، چلو دوران گفتگو آ جائے، آپ طواف کعبہ کر رہے تھے حضرت، منصور آ گیا بادشاہ وقت، منصور آ گیا بادشاہ وقت، پروٹوکول وہ سب نے نا طواف ترک کر کے منصور کو پروٹوکول دیا، حضرت نے نہیں دیا، آپ اسی طرح طواف۔ اب منصور کو بڑا غصہ لگا، بھئی سب نے مجھے پروٹوکول دیا، حضرت نے کیوں نہیں دیتا؟ لیکن حضرت جی علم کا روب، ساتھ عمل کا بھی روب، کیا حضرت کو کچھ نہیں سکا، طواف کرنے لگ پڑا۔ لیکن کرتے کرتے نا اندر سے وہ پلان بنا رہا تھا، کوئی اینی دا کام کراں کہ حضرت بھی میرے منن والے ہیں، جا جائے۔ اچھا پلان اس نے بنا لیا، طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور سب نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، جی چاہتا ہے آپ کو کچھ دوں، دسو کی دیا تھا۔ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتی ہوں؟ عرض کرتا ہے حضور میں تو خوش ہوں اور آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس تو بڑا اور گناہ کیڑا ہو سکتا ہے، کھلوتا ہو دے کارا مانگا تیرے کل میں، کھلوتا وہ دے کارا مانگا تیرے کل، وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا، وہی شروع ہو گیا۔ حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑے، آب زمزم پی کے آپ نکل گئے، منصور بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، اس نے ہاتھ پکڑ کے حضور کو پھر کھڑا کر لیا، عرض کرتا ہے حضور واقعی غلطی ہوئی، معافی دے چھوڑو۔ فرمایا معافی دیتی۔ عرض کرتا ہے حضور ہوں تے مسجد چو باہر ہونا، ہوں کچھ مانگ لو۔ آپ نے فرمایا اچھا جی پھر تو دینا ہی ہے تو پھر تو ہی دس تیرے کو کی مانگا۔ عرض کرتا ہے حضور دین دیتے آپ بادشاہ ہو، میں نے اللہ نے دنیا دیا بادشاہیاں دیتی ہیں، کوئی دنیا مانگ لو آپ۔ آپ رو پائے۔ آپ نے فرمایا چلیا جس رب نے دنیا بنائی ہے میں کدی وہ دے کھلو نہیں مانگی، تیرے کو کتوں مانگ لوں؟ یہ تھے حضور کے منگتے، یہ تھے حضور کے منگتے۔ دعا کرو ہمیں معافی مل جائے، دعویٰ آ جائے تو پھر امتحان ہے۔ اب سن لو امتحان پھر کیا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا دوست ویکھنا چاہنا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم تاڑے نال ود ساڑی کدے نہ دوستی ہو سکتی، تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ، تاڑے نال ود کدے نہ دوستی ہونی؟ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی خاص تے ہونا ہی ہے نا۔ فرمایا میرے کلیم جاؤ پھر فلانا غار ہے، اتھے ساڑا سب تو ایسے لے جڑا خاص دوست ہے نا اس غار سے رہندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا شوق لے کے گیا خاص دوست دیکھنے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا نا تو غار کے بھی تھوڑا دور ہی تھا تو بدبو آنی شروع ہو گئی، کسی چیز کے گلنے کی نا بدبو آنی شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں بہرحال میں غار میں گیا تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ لیٹا ہے جس کا سارا وجود
जख्मों से भरा पड़ा है, जख्मों से भरा पड़ा है, बदबू आ रही है। अब फरमाते मैंने कहा नहीं, ये ख़ास नहीं होना है, ख़ास तो फिर बड़ी ठाठा बाटा चोना। अब फरमाते मैं ये कह के वापस मुड़ने लगा तो वो पुकार के कहता है मूसा अलैहिस्सलाम आए थे दुआवां करके तो बगैर मिलिए टुर चले गए। फरमाते मैं हैरान हो गया, ख़ास दोस्त और यार हजरत अहमी तो नहीं किसी ने किया मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो तराना है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। अब फरमाते हैं बहरहाल मैं बैठा रहा, गुफ्तगू हुई। अब फरमाते मैंने उनसे पूछा हजरत को ख्वाहिश हो? फरमाने लगे दो सन, एक तो पूरी हो गई तुहानू वेखण दी सी ते दूजी हूँ ठंडा पानी पीन ते दिल करदा जे किते प्या दे होते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठ के पानी की तलाश में निकल गए। और जब पानी लेके आए तो क्या देखा कि उसका सारा जिस्म ना फटा पड़ा और एक शेर के पंजों के निशान मौजूद हैं। अब फरमाते मैं समझ गया कोई दरिंदा आया और उसको चीर फाड़ दिया। अब फरमाते मैंने उस पर नमाज जनाजा पढ़ी, उसी गार में उसकी कब्र बनाई। और आप फरमाते मैं कोई तूर पे गया। अब फरमाते जब कोई तूर पे गया ना तो अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज की थी अल्लाह एडा खास दोस्त थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ की हुई है। फरमाया कलीम उन्हें दो गलतियां की थी इन्होंने उसकी सजा दी है। अर्ज की थी अल्लाह वो की? फरमाया पहली गलती है यार साडा हो के तुहानू वेखण दी ख्वाहिश क्यों की थी। दूजी फरमाया यार साडा हो के पानी तुहाडे कोलों क्यों मंगे, साडे कोलों मंगदा सी नहीं दे सकते। बड़ा औखा काम है जी, दुआ करो सानू माफ़ी मिल जाए और असी वाकई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे मंगते हो जाइए। औखा काम है बहरहाल बड़ा, लेकिन जड़ा हो गया फिर बादशाहियां ने हजरत जी, फिर बादशाहियां हुण दसन लगा जी हुजूर दा मंगता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह 14 साल आपने हजरत बगदाद के बियाबानों में कुर्बेलाई पाने के लिए मुजाहदे किए थे। ठीक है जी, मुझे याद है मैंने जितने दरवाजे खोले हैं, मेरी आदत है फिर मैं वापस आता जाऊँगा दरवाजे बंद करता जाऊँ और वापस आके हारिस मुआज़ भी बैंड कर दूँगा। मुझे याद है जितने दरवाजे मैंने खोले। वो 14 साल बाद ना हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को हुक्म हुआ कि हज़रत बगदाद का रुख करो, उन मखलूक दी साढ़े ना लो लो जाके हैं। आप वापस तशरीफ़ ला रहे थे। अब ज़ाहिर हम भी आपके पत्तों की में एंटर हुए हैं, ज़ाहिर हमारे पास भी गाड़ी थी, लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी पैदल तशरीफ़ ला रहे थे। अब कोई ऊँट पे गुजरा, कोई घोड़े पे गुजरा और सब ने देखा जी हज़रत जुनैद आ रहे हैं और ये खबर जो है ना आग की तरह फैल गई कि जी 14 साल बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह नू राज़ी करके आंडे। ठीक है, क्या हुआ? वो लिखा सारा बगदाद हज़रत का इस्तकबाल करने के लिए ना फूल लेके बगदाद शरीफ से बाहर आ गया कि हज़रत जुनैद बगदादी का इस्तकबाल करना। जब हज़रत ने देखा ना कि इतने लोग फूल लेके खड़े हैं तो आपने अपने आप को मुखातिब करके कहा जुनैद जैने फुल तेरे ते डिगे तो वह नफ्स जिन्हों 14 साल की लड़ाई करके टाया है उन्हें तो फिर उठ खलोना है। की करिए किमें लोगों को जान चढ़ाई। अल्लाह हज़रत उनके नफ्स इतने पाक थे उनको कुछ नहीं होता था, लेकिन ये उनका तकवा था। हज़रत आपने कुरान करीम की आयत पे अमल किया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आपने उस आयत पे अमल किया क्योंकि अभी आप शहर से काफ़ी बाहर थे। आपने अपनी जेब से ना जौ की रोटी का खुश्क नवाला निकाला और उसको चबाना शुरू कर दिया। तो तुहानू पता ही सुन्नी लोग हैं जिदे ही बंदे नू चुकने भी हैं तो बंदे नू सुटने भी हैं। वो किसी की तवज्जो नहीं गई इस आयत पे। सबने कहा ये हज़रत जुनैद बगदादी क्या करके हैं, रोज़ा ही नहीं रखा। वो लोगों ने फूल फेंके और पत्थर उठा लिए और हज़रत जुनैद बगदादी पे संगबारी शुरू हुई है। लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी इस तरह नीचे बैठ गए कि अपने सर को अपने हाथों से ढांप लिया कि सर पे को पत्थर न लगे। बाकी पढ़ते रहे, वो पत्थर पढ़ते रहे और आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे हूँ चंगा रहे हैं कितों ले आइए लोग हज़रत हूँ तो असी कहने हैं जनाब असी आन लगे हैं। पहले प्रोटोकॉल होना चाहिए, हार होने चाहिए ने, फुल होने चाहिए। कैसे लोग थे यार, पत्थर पढ़ते रहे, आप खाते रहे और साथ अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे हूँ चंगा रहे हैं। वो शेख ने लिखा एक छोटा सा बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला। उसने अपना गुस्सा इस तरह आके निकाला कि उसने हज़रत जुनैद बगदादी पे थूका। तो अब लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए लेकिन उसका थूक बर्दाश्त नहीं हुआ। आप रो पड़े
आंखों से आंसू निकल गए। अब उसी तरह रोते रोते घर आए। बस घर में दाखिल होना था कि हिजाबत उठ गए और आवाज़ क्या आती है, जुनैद ना रो। बगदाद वालों को क्या पता जुनैद का हमारी बारगाह में मकाम क्या है। अगर हम बगदाद वालों को तेरे मकाम से आशना कर दें तो सारे बगदाद वाले सब कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ जाए। अब आगे भी हजरत जुनैद बगदादी थे। अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, जब मैं भी लोगों को दस दियाँ कि तू किड्डा करीम है तो लोग तेनों सजदा करने छड़ देंगे। फिर आवाज़ क्या आती है, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, आज के बाद तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डालूंगा। हाँ यार, को करिए हिम्मत यार, थोड़ी को करिए मेहनत थोड़ी। हजूर बुल्ले शाह फरमाते नहीं, जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं है। आखे पीर बुल्ले शाह, उड़दियां फड़ना जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं है। मेहनत करो हजरत, जितने आप जवान बच्चे बैठे हो। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह मैं कोई इतना बाबा नहीं, लेकिन चलो अल्लाह ने रहमत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ठीक है, लेकिन चलो उसका फजल। मैं कहता हूँ अगर आज भी मुझे को पूछे ना कि 10वीं तेरी एक ख्वाहिश होए तो पूरी कर दी, तो मैं कहूँगा एक ही ख्वाहिश है कि मैंने फिर 17 ते लै आओ, क्योंकि जी जो जवानी दे सजदियां दा मज़ा है हुण कित्थे वो मज़ा है। जो जवानी दे सजदियां दा मज़ा है हुण ते जी गोडियां च पीड़ा ने, किन्नियां दाड़ा निकल गई दियां ने, अखां हुण कमज़ोर होण दी दियां ने, हुण ते उदा भी कख नहीं। जो जवानी दे सजदियां दा मज़ा है तू कित्थे। और पुत्र मैं आप सबको एक बात सच्ची कह रहा हूँ, हाँ खुद को बदलो। सिर्फ पुत्र सबीलों पे इक्तिफा ना करो। अगर सिर्फ सबील दीन होती तो इमाम हुसैन कभी करबला ना जाते, आप भी मदीना बैठ के लंगर ही पकाते। नहीं पुत्र, हाँ सिर्फ लंगर नहीं, उन्होंने बच्चे भी दिए हैं। हाँ जी हाँ, और ये बाकायदा लिखा है बुजुर्गों ने कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के लिए रवाना होने लगे ना, तो एक शहजादी साहब ऐसी भी थी कि जिनको करबला जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, वो मदीना पाक ही रही है। और मैंने मदीना पाक में उस जगह की ज़ियारत की है जहाँ वो खड़ी होकर अपने बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता देखा करती थी। मैंने वो जगह, मैंने उसकी ज़ियारत की है। लेकिन सऊदीया वालों की जो गंदी आदतें हैं, उन्होंने अपनी उस गंदी आदत को वहाँ भी रवा रखा और उस जगह उन्होंने कूड़ा फेंका हुआ था। ठीक है जी, सुनियो भी तो बड़ा कुछ करना है, पता नहीं क्या हो गया, हम क्यों अमली मैदान में नहीं उतर रहे। वो लिखा है कि वो शहजादी साहबा को इजाज़त नहीं मिली, तो उसके सबसे जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे शहजादे थे ना, उनका नाम था हज़रत सैयदना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनकी उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ 6 माह थी, सिर्फ 6 माह। और आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर घर में कुछ इस तरह का रंग हो ना कि बहन थोड़ी बड़ी हो और भाई जरा उससे वाह छोटा हो, को 5-6 साल का फर्क हो ना, तो मैंने देखा फिर उस बहन और भाई में एक अजीब प्यार का रिश्ता कायम होता है, बड़ा प्यार होता है। वो फिर वो छोटे भाई को उठाएंगी बहनें हैं, अल्लाह भाई बड़ा हो ना, बहन इतनी छोटी हो नहीं होता, बहन अगर बड़ी हो और भाई इतना छोटा हो ना, तो मैंने देखा बड़ा ही प्यार होता है जी दोनों। मेरे अपने घर में मैं आजकल देख रहा हूँ, मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम है, 2.5 साल का है। मेरी उस बड़ी बेटी है माशाल्लाह अस्मा 8-9 साल की है, बड़ा प्यार है। मैं उसको कहता हूँ तो यदि अद्दी अम्मी है, उसकी कितनी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती, जो उसको समझ आ जाती, माँ को भी समझ नहीं आती, उसको पता। मैं उसको पूछता हूँ इब्राहिम ने क्या कहा है, और उसको पता भी होता है। क्यों? क्योंकि प्यार की एक वक्री जुबान होती है, वो समझ आ जाती है उसको कि ये क्या कह रहा है। उसके कपड़े बदल देती है, उसको पैम्पर तक कर देती है। बड़ी खुशी होती है बहन भाई का प्यार देख के, लेकिन अंदर जी की दुख भी होता है। वो क्या कि अल्लाह जो बहन तो हक अदा कर रही है, या अल्लाह जी भरा दी वारी आए तो भी भरा ही रहे। क्योंकि मैंने देखा है जब हमारी बारी आती है तो हम आंखें फेर लेते हैं ना। मोहब्बत ही वंडियो पुत्र, असी मिलाद वाले हैं, मोहब्बत ही वंडियो पुत्र। हुजूर ने तो बेगानों से इतनी मोहब्बतें की हैं, ये तो अपने हमारे यार साहब इफ्तिखार साहब लिखा है कि जब हुजूर नबी अलैहि सलाम का विसाल हुआ और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो एक छोटी सी बच्ची आई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रोन रही है? वो कहती मैं यतीम हाँ, हुजूर नबी अलैहि सलाम दा विसाल हो गया तां रोन रही है। आपने फरमाया अगर तेरे रोन की वजह है तो फिर तेन की दसा अबू बकर दे दिल का की हाल है।
وہ کہتی نہیں کہ وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا ہوں او دس. کہنی میں یتیم ہاں, میری ماں بھی نہیں, ایک دادی ہے بڈھی بھی ہے تے اکھاں تو نبینا بھی ہے. ساڈے کار ساڈے دوں تو علاوہ اور کوئی نہیں. کوئی ساڈے کل بکریاں جدا دودھ ویچ کے تے گزارا کرنے ہیں. چوان چاہے بھی تے نہیں چو سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نے, میرے کو چویا نہیں جانا. رون تان رہی ہاں کہ جدو تک حضور نبی علیہ السلام ساڈے جو موجود سن, اب روز ساڈے گھر آندے سن, سانو بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہوندے سن. کہاں گئی یار یہ محبت, دسو یار میں. وہ ہر بندے نے تے ڈانگ پھڑی ہاتھ وچ, وہ لڑنا ہی ہے تے. دسو یار میں حضور نے تو بگانوں سے اتنی محبتیں کی یار. ہر بندے نے تو ہاتھ میں ڈانگ پکڑی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں دانے جنگ بن چکے ہیں حضرت. یہ بھائی اور میلاد والوں, یہ نہیں ہے حضور کا انداز, یہ نہیں ہے حضور کی تعلیم جو ہم کر رہے ہیں. حضور کی تعلیم ہے معاف کرنا. یہاں بڑے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اپنے بھائیوں سے بڑا گلہ ہوگا. میں کہتا ہوں یار کیا کیا تیرے بھائی نے. افتخار صاحب آدم چشتی نے کمال لکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. آدم صاحب نے لکھا ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے ہیں. وہ کیا نہیں ہوا یار ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے حضرت. یہ نہیں کہ سلسلے رک گئے, پیچھے آئے حضرت جی. بدر لڑی گئی, احد لڑی گئی حضرت, غزوہ خندق لڑی گئی, کتنی جنگیں ہوئی حضرت. پھر ایک وہ بھی دور تھا جب حضور نبی علیہ السلام فاتح ہو کے مکہ واپس آئے. اس دن سارے کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کہہ رہے پتہ نہیں حضور نبی علیہ السلام ساڑھے نال کی سلوک کرنگے ہیں. ٹانگیں کانپ رہی تھی سب کی, لیکن قربان جاؤں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ اہل مکہ, نہ گھبراؤ, آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. سب کو معافی دے دی. معاف کرنا سیکھو یار, معاف کرنا سیکھو یار. ہاں پتر, یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس صرف 12 ربیع الاول کے اوپر حلوے کی دیکھ بڑھانے سے نئی بات بنے گی. وہ پتر اپنی زبان بھی میٹھی کر میاں. حضور تجھ سے یہ مانگ رہے ہیں اپنا کردار بھی میٹھا کر میاں, صرف حلوے سے تو نہ ٹرکا. اب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ, چھوٹی شان نہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا, ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا. ٹھیک ہے, اب نہ آئے بھائی کوئی, بیٹھے رہے ہیں آپ سارے. نہیں ہے تو ہی میری گال سنو, میرے لیے سارا کچھ جی. نہیں نہ بس بالکل ٹھنڈے رہو, ٹھنڈے بالکل, بس 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 بس. وہ اللہ تینوں بڑا دے پتر, اللہ خیر. پڑھاؤ جی اس کا کہہ دے جی, پڑھاؤ. دے دن بیٹھو بھئی. وہ بس بس, وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے حضرت جی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رو پڑے, اور اس کو کہتے کیا ہیں. آپ نے فرمایا تو نہ رو, یہ ابو بکر جیوندہ ہے, اور جنہی دیر تک ابو بکر جیوندہ رہے, یہ ابو بکر یہ جیوندہ ہے, اور جنہی دیر تک ابو بکر زندہ رہے گا تیریاں بکریاں دو ابو بکر چوئی کرے گا. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا سارا, ہمیں کیا ہو گیا یار. اس لیے پتر میں آپ سب سے کہوں گا پیار کرنا سیکھو. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت پیار کی ہے. میں افتخار صاحب 2 بار باہر گیا, ٹھیک ہے جی. اس دفعہ بھی آسٹریلیا بھی جانا تھا, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے اور کچھ ہم نے پروگرام دے دیے تھے, تو پھر میرا دل نہیں کیا. یہ بھی امتحان ہوتے ہیں بندے کے بڑے. میں نے کہا آسٹریلیا والے میں جیوندے رہے تھے اگلی باری, میں بچیاں نو زبان دے چکیا تھا, میں نہیں آ سکاں گا. میں 2 بار باہر گیا ہے, تو اللہ آپ کو بھی لے جائے. یہاں اگر کوئی جانے والا, ہماری حضرت جی سڑکیں اتنی کھلی نہیں جتنے ان کے فٹ پاتھ بڑے ہیں حضرت, کیونکہ وہاں لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں. اور جہاں اتنے لوگ پیدل چل رہے ہوں نا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے ٹکرائیں نا. تو میں نے وہاں دیکھا ہے لوگوں کو حضرت, کو بندہ کسی بندے نہ وج جائے نا تو آپس میں سوری کرتے ہیں حضرت. سور مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا. تو ہمارے ادھر, لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, اللہ یہاں بندہ نہ وج جائے نا تو پہلی گال کٹ کے لبدا نہیں انا ہے. بڑا دکھ ہوا یار کہ یار یہ سوری تو ہم میں ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن تو ہمارے پاس ہے.
ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. بخاری ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس، لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں ہو کیا گیا، کیا حضرت جی ہو کیا گیا ہمیں. اور یہ مجھے افتخار صاحب سمجھ آئی ہے نا، یہ اندر سے جواب آیا، پتہ نہیں ہے جب میں نے بڑی دیر سوچا یار اے مٹی ہے یار، اے مٹی کیوں نہیں گرم ہو گئی ہے، اے مٹی کیوں انہیں غصے چ رہندی ہے. پھر جواب ملیا ہوئے سلیمان مٹی بھول ہی گئی ہے کہ میں مٹی ہوں، مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں. اے من اندروں جواب ملیا. اور سب تو زیادہ پتہ خرابی کنے کی تھی، جدو مٹی دے نال آ لگا گجر، مٹی نال آ لگا جناب ورک، مٹی نال آ لگا جناب رائیں، اینے خرابیاں کر چھڑیاں. نا میاں جی اسی مٹی جے پائی جی، اسی مٹی ہیں. اسی لیے تو مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. اب فرماتے ہیں کسی نے نا گھڑے سے پوچھا زبان حال سے، چجر ایک ٹھنڈی ہوں دی ہے، انہیں پوچھا چجرے ایت دس تو اینی ٹھنڈی کے میں جڑا پانی پاؤ بھی ٹھنڈا، ایک ہی گل ہوئی. انہیں کہا میاں گل ہے ہی ہے، جدہ کل مٹی جدہ آج مٹی جدہ پرسوں مٹی، انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تھے اور کی ہونا. ہمیں بھول گیا کہ ہم مٹی ہیں. لیکن بابا صاحب فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کہ مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. او مبتہ منڈی ہے. اور جناب چلو بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہی کی سنا کے پھر میں حضرت حارث محاسبی بھی واپس آ جاتا ہوں. یہ بھی سنو حضرت جی کتنے بڑے لوگ تھے. وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے نا باہر کہیں مضافات میں ایک اماں جی تھی، تو ان کا بیٹا کسی غزوے میں جام شہادت نوش کر گیا. اماں جی تھی آنکھوں سے نبینہ تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ اپنے ذمہ لے لی حضرت جی. اب روز جاتے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھرتے، کھانا بناتے، آٹا گوندتے، روٹی پکا کے اماں جی کو کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جاتے. جب آپ کہیں تشریف لے جاتے نا، آپ کسی مقبول آدمی کی ڈیوٹی لگا جو ذمہ دار ہوتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا اور دل میں کہا کہ نہیں آج میں جانا ہے تو خدمت اینجدی کرنی ہے کہ اماں جی دی آکھن کے خدمت آج جی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ تو چلے گئے، میں نے جس بندے کی ڈیوٹی لگی نا میں نے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں وہاں گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابھی کون آیا. بعد میں بتاؤں گا جب پوچھے گی نا کہ بھائی کاکا یہ خدمت ہی بڑی کی تھی. آپ فرماتے جا کے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، نوالا توڑا، سالن میں نوالا ڈبو کے اماں جی کے ہونٹوں کو لگایا. تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اماں کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبی نے، اس کو نظر نہیں ہے، اس کو کس طرح پتا ہے جب ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے میں نے کہا مت تینوں تو دسدا ہے. وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نہیں نظر آتا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا جب ابو بکر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو نگل جاؤ تو پھر وہ نوالا میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں. آج جب سخت روٹی ہونٹوں سے لگی میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں. اور حضرت جی ہمارے سیالکوٹ میں تو یہ رواج ہے، طریقہ کار ہے اسکولوں کا کہ وہاں اسمبلی میں نا یہ دعا پڑھی جاتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں. آپ کی پتوں کے میں پڑھی جاتی ہے. میں حضرت اکثر سوچتا ہوں یار ایک وہ دعا جو میں نے بھی 10 سال پڑھی ہے حضرت، ہر مہینے میں 26 بار پڑھی ہے حضرت، جب عملی میدان میں اترے تو ہمیں کیوں بھول گئی حضرت. اچھا میں ساری تو نہیں پڑھوں گا، چلو ایک شعر 2 میں پڑھ دوں گا بس. ہم وہ کیا پڑھا کرتے تھے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. تو کدی کی تھی حضرت جی اسی تے ایڈے ظالم لوگ غریب نو جاندے بھی دسنے ہیں، مر جائے نا غریب انہوں مرن لگے بھی دسنے ہیں کہ بابا تو غریب ہے، وہ جنازے تے جاندے ہی کوئی نہیں. تو چودھری صاحب دا جنازہ میں لاہور بھی ہوں گا تو میں پڑھنا آ جانا پتوں کی بات. کتنے ہم ڈاڈے لوگ ہیں، اس کو جاتے ہوئے اس بات کا احساس دلا کے بھیجتے ہیں تو غریب ہے.
ہاں میں تیرے جنازے تے کوئی نہیں آنا، کیونکہ نہ کو تیرا MNA واقف ہے نہ تیرا کوئی MP واقف، تیرا جنازہ پڑھ کے مینوں کی فائدہ ہونا ہے۔ لیکن کیا ہم نے 10 سال پڑھی ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرا ہی کی ختم کرنا ہے؟ مجھے ساڑھے جوانہ دا حال ہے کہ جدو بچیاں دے سکول آن تے جان دا ٹائم ہوندہ ہے، یہ چونک کھلو کے نیرہ کر دے ہوندے نے، ہم نے ختم کیا کرنا ہے؟ میں کو آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث نہیں سناؤں گا، بس پتر جاتے جاتے اتنا درد سنا جاؤں گا۔ آج پتر تو کسے دی تھی جی کھلوتا ہے نا، ڈانڈ صدا ہے نہیں رہنے ہیں کوئی، ڈانڈ صدا ہے نہیں رہنے ہیں، اے جوانی صدا نہیں رہنی۔ آج تو کسے دی جی کھلوتا ہے تے پتر کل تیری تھی بھی جوان ہونی ہے، کل کچھ کسے نے تیرے لئے بھی کھلونی بھی ہے، پھر تنہوں پتہ لگنا ہے کہ تھی کی ہوندی ہے، تھی دا پیو ہونا کی ہوندہ ہے۔ بیٹا کوئی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن وہ دی مجبوری ہوندی ہے کہ وہ تھی دا پیو ہوندہ ہے۔ اس لیے پتر آج کسے بھی نہ کھلو۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھانے والے کے چہرے پر بڑا حزن و ملال ہو کہ بھئی یہ کیا وقتہ پڑ گیا، یہ کیا وقتہ پڑ گیا، کیا آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں دیکھا تو حضرت بڑے خوش تھے، تو میں نے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں ہے، شاید حضرت کے گھر میں پانی نہیں ہے، شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے، شاید حضرت کے گھر میں بالن نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے دیکھا تو سارا کچھ ہی تھا۔ فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی، کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی جی محنت کر کے تے گن نہیں لیندے، تھوڑی جی محنت کر کے گن لیندے تے تھوڑی اور محنت فرماندے تھے تندور چاک لا لیندے، جندے تندور چاک لاندے آٹا تیار ہو جانا ہی پیڑے کر دے روٹیاں لا کے کھاندے۔ تو آپ فرماتے آگے سے مجھے حضرت فرمانے لگے بھی گل ہے وے گنیا تانے کے ٹائم لگنا سی، تندور چاک تانی لائی کے ٹائم لگنا سی، پیڑے تانے کیتے کے ٹائم لگنا سی، روٹیاں تانی لائیاں کے ٹائم لگنا سی، جے روٹی لا لندہ تے چباندے ہمیں ٹائم لگنا سی، پانی چاٹا کول کے تان کھا لیا ہے، جڑا وقت بچے گا نا میں اپنے یار نو تھوڑا اور یاد کر لگا۔ ہاں حضرت وہ بھی دور تھا کہ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یا خوب کیا۔ حضرت جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت جی دیکھیں حضرت جی یہ جو حضرت نے کرونا کے حوالے سے ایک معاملہ کہا ہے، کیونکہ حضرت جی پرہیز کے حوالے سے تو روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کرنا بھی چاہیے حضرت۔ لیکن حضرت جی جب پچھلی بار بھی یہ کرونا کا معاملہ آیا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا، میں نے کہا یار گل ہے وے کہ ٹھیک ہے پرہیز کرو معاملات، لیکن مسجدیں چھوڑو نہ، مسجدیں بند نہ کرو۔ پتر پتہ کیا ہے ہم میں اور یورپ میں بڑا فرق ہے، اور فرق پتہ کیا ہے ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو یورپ والوں کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہماری طاقت، اللہ خیر کر دے گا، یہ ان کے پاس نہیں ہے حضرت، ہمارے پاس ہے حضرت، اور یہ طاقت ہمیں بچا لیتی ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ باقی پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، لیکن مسجدیں نہ چھوڑنا حضرت جی۔ اور میں حکومت سے بھی اگر کوئی پیغام چلا جائے بھائی وہ یا مسجدیں ہی تیانے جی وجہ نہ بچے پہ ہیں انہوں نے بند نہ کری ہوا ہے، ٹھیک SOPs کے مطابق چلو، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔